علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ پھر بولا علی مولا علی مولا نبی نے خود فرمایا علی مولا علی مولا نبی نے آپ فرمایا علی مولا علی مولا اب آگے دمادم آدم کے پیکر میں علی دم دم میں علی پینکل میں علی لفظوں میں علی سانسوں میں علی پھولوں میں علی کلیوں میں علی صحرا میں علی نگچن میں علی نگچن میں علی تیرا پیارا علی میرا پیارا علی انوار علی ابرار علی شہکار علی مسجد میں علی ممبر میں علی کعبے میں علی قبلے میں علی دولت میں علی مدفن میں علی میرے پاک نبی نے فرمایا آخری بار ہاتھ اٹھا کے بولیا ہر مومن کا سردار الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال الله تبارك وتعالى في الكلام الآخر هو الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس سے پیارے حبیب کبریاء شب اسراء دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم بارگاہ قسم نازل ہدیہ درود و سلام عرض کرنا کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوکت اسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد طاہر محمد قاسم صاحب دامت برکت عالیہ واجب التعظیم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت روشن پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدد اللہ علی واجب التعظیم سید السادات جناب پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکات عالیہ اور خصوصاً زینت العلماء بزرگ اہل سنت پیک کرے غیرت و حمیت میرے طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ جمال الدین بغدادی قادری قادری دامت برکات عالیہ جناب خطاب انشاءاللہ عزیز میرے دوبارے قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب لوگوں نے حکم فرمایا میں نے حکم لباس داری کر دیا میں حسب وعدہ آپ حضرات دی خدمت حاضر خصوصاً انجمن فدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سٹی مانا والا یہاں دے زیر اہتمام آج دائے پروگرام موجنہ چیز میں حاضری تشریف حاصل ہے ورنہ ذوق شوق بیٹھ کے میرا دل لکھنے تک مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں آپ حضرات کے ذوق میں سنانے رکھیے محبت اسی طرح جواب رکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُمُ الْجُلَسَاءَ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہیں اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں دیاں بلکہ خوش بختاں دیاں اگر کوئی بدبخت نہ محافل لے جا جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بنا الحمدللہ جتنے حضرات بھی آج بھی اس بات محافل جا گئے سارے خوش بخت ہو دعا ہے کہ رب کائنات
بختہ مزید بلند فرمائے۔ سب تو پہلے جس ہستی دے ذکر دی محفل اس ہستی دا نام نامی اسم گرامی ہے عبداللہ۔ اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور اے نام نامی اسم گرامی انہاں دا جدوں پیدا ہوئے سمجھو رکھیا گیا سی۔ تو ہم سمجھ نہیں آئی میں کیڑی گل کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی ہے عبداللہ۔ بچے کا نام انہوں رکھیا جاندہ ہے جب پیدا ہو گئے، پتہ چلیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی میں جیڑے زمانہ جاہلیت وچ بھی عبداللہ سبحان اللہ جنہاں گوڑیاں کا ترکن گوڑیاں تو الفاظ ہے دو زانوں ہو کے وہ چوکڑی بات گوڑے ہوتا نہیں کھڑے کر مسجد کھڑے اس طرح بیٹھے بڑی مہربانی۔ میں صرف تانوں معاملات کرنے واسطے آ گیا ہوں، مرکزی خطاب تساں بابا جی دا سننا ہے انشاءاللہ۔ بڑی توجہ میرے والے ہونی چاہیے۔ میں تقریر شروع کرنے تو پہلے تعارف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کنیت ہے ابو بکر، بکر کہتے ہیں صبح و صادق دی پہلی کرن، بکر یا اس اوپری بکر رکھا جاتا ہے جیڑی تازہ تازہ بچہ جنہیں جنیا ہو گیا۔ آپ کی کنیت ابو بکر اس واسطے رکھی گئی سب کو پہلے جنہیں صبح صادق کی کرن نکل کے جہان کو روشن کر دیے، آپ نے کلمہ پڑھ کے اپنے سینے کو اسلام کا روشن کر سمجھ آگئی۔ اور لقد ہے صدیق، یہ دا معنی ہے سچا، ایک ہوتا ہے صادق اس کا معنی بھی سچا، اور ایک ہے صدیق اس کا معنی بھی سچا۔ تو فرق ہے اس کے معنی، جیسے ادنا اور اقرب کے معنی بھی فرق ہے، اس کا معنی بھی قریب، اس کا معنی بھی قریب۔ یعنی اقرب اس قریب کو کہتے ہیں جو پہلے دور ہو پھر قریب ہو، لیکن ادنا وہ قریب ہے جو پہلے بھی قریب ہو اور کہا جائے اور قریب ہو۔ جس طرح اقرب ادنا دے معنی فرق ہے، اس سے طرح ہی صدیق اور صادق دے معنی فرق ہے۔ صادق وہ سچے کو کہا جاتا ہے کہ اپنی آنکھ نال جڑا واقعہ بندہ دیکھے بے عینے ہی اسی طرح جا کے سچ بیان کرے کہ میں نے بندہ بڑا صادق ہے، بھئی جو ہویا سی وہی بیان کیتا ہے۔ پر صدیق اس سچے کو کہتے ہیں جو اپنی زبان پہ جو کٹ دے اللہ سچ فرما دے۔ سمجھ آگئی؟ یہ مختصر تعارف ہے، سمجھ آگئی آپ؟ سبحان اللہ۔ ایجنی میں پہلے گل کی تھی نا عبداللہ، اس حوالے میں عرض کر لگا آپ کا باپ ابو قحافہ چھوٹی کی عمر سی وہ بھی مسلمان سے، سبحان اللہ۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں دیا 5 نسلیں سے آسمان سے، ابو قحافہ کو طرف کھڑے ہیں تو بہت کھانے لگے، بہت نے سامنے کھڑے کر کے کہنے لگے اے تیرا رب ہے، اے تیرا مسجود ہے، آج تو باجے دی عبادت کرنی ہے، اے تو جھکنا ہی، اے دے کوئی منگنا ہے۔ باپ نے نہیں گل کی تھی پرا ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہتے ہیں اچھا تو میرا رب ہے تو میں نے بھوک لگی ہے، میں نے روٹی کھلا، تو میرا رب ہے میں پیاسا میں پانی پلا، اگر تو رب ہے میں ننگا میں کپڑے دے،
جی میں گل لگا نا کرنے پتہ لگنا قیامت والے دن جڑے محنت دو نیلا والیاں آج تو اللہ کے ولیت تے چسپاں کر کے لوگوں کو دستے نا یہ کر کچھ نہیں سکتے کہ پتہ اتنے لگنا ہے کسی کا کوئی غصہ نہیں آنا ہویا پھر سمجھ آئے گی محنت دو نیلا اولیاء کو فرق کی ہے محنت دو نیلا وہ نے جنہاں نو بندہ بڑھائے تے اولیاء اللہ نے جنہاں نو رب بڑھائے جنہوں نے بندہ بنائے وہ کسی دن نفع نقصان دے مالک نہیں تو جن کو رب بنائے وہ نفع بھی دیتے ہیں نقصان بھی دیتے ہیں جب انہوں نے نہیں سنے ہیں بہت سی آپ نے پتھر پڑیا تو مارے تو قدر رب روٹی نہیں کھا سکتا پانی نہیں دے سکتا کپڑے نہیں دے سکتا باپ نے بیٹھا بڑی بڑی گستاخی کر دیتی بھٹوں پڑیا چانڈ بھون تے ماری لے کے گھر آ گئے اپنی بیوی تے حضرت ابو بکر دی امی جان کہنے لگے انہیں اج بہت غلط کام کیتا اینوں میں آخیا تیرا رب ہے سجدہ کرے تو پڑھے یہ عبادت کرنی یہ انہوں کہنا میں بھوکا ماں روٹی کھوا جے تو رب تے پیاسا پانی پلا جے تو رب تے ننگا کپڑے دے تے مڑ کے پتھر چک کے مارے ماں نے کہا کہ ابو حافظ انہوں کیوں تو آنا ہے وہ دیوال سجدہ کر انہیں بھلا کرنا ہے مجبور کر رہے ہیں تو سجدہ کر انہیں بھلا کرنا ہے ابو پاپا میں بولتا ہے شاہ گیا انہوں نے کہا ایک ہی گل ہوئی تو وہ دی شہادت کے میں دے رہی ہیں انہوں نے کہا میں شہادت نہیں دے رہی گل سچی کرنی ہے یہ تو ہن دی گل تو کرنا پیا جدوں میرے پیٹ میں سی نا تے میں بت نوں چکن دا ارادہ کردی رہی ہوں تے میرے پیٹ وچ آکڑ جاندا رہیا کہ میرے پیٹ وچ رہ کے نوں بت ول نہیں سی چکن دیندا آپ سجدہ کیویں کر سکدا حضرت ابو بکر نے جنہاں دی سنگت شروع تو حضور نال رہی صحبت سالے ترا صحبت تالے ترا چنگے بندے دی صحبت بندے کو چنگا بنا دے تل حضور دی مائیت تک رہ کے تے پھر وہ صدیق نہ بنے ہے تو سبحان اللہ اللہ اکبر اور حضرت ابو بکر پاک کو نے جنہیں سب تو پہلا بغیر دلیل تو کلمہ پڑھا علماء کرام نے 4 ہستیاں کا ذکر کرتا ہے پہلی ہستی کہ سب تو پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے دوسرا بیان کیتا گیا سب تو پہلے کلمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے تیسرا حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پڑھے چوتھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے اور ترتیب میں تو لگا دسن مردہ بچوں پہلا کلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے اور تب سب کو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے تے بچوں میں سب کو پہلا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پڑھے تے غلاماں میں سب کو پہلا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ترتیب آپ کے ذہن میں آ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام گئے سن ملک شام تجارت دا مال لے کے تے رات کو ستے آنکھ لگی تے خواب دیکھا آسمانہ تے چاند چمکا لگا سبحان اللہ جدی روشنی تھوڑی دیر پورے آسمان تک پھیل گئی پھر ان میں کرنا آپ نے بیڑے بچ گئے سبحان اللہ بڑے پریشان ہوئے سویرے اٹھے راہ کو گئے زمانہ جاہلیت سی مسلمان نہیں سن مومن نہیں سن کلمہ نہیں سن پڑے راہ کو گئے رہبانیت دا علم مسلمانہ وچ نہیں یہود و نصارہ وچ ہوندا سی کہانت اور رہبانی ان کا نے جڑے دنیا میں چھڈ کے تے جنگلاں چ ڈیرے لا لے تا دنیا میں کوئی انہاں دا تعلق نہیں صرف علم نال انہاں دا لگاؤ انہیں کو گئے ان جا کے تعبیر اچھی خاص انہیں آکھیا گل سن مکے دے وچ ایک شخصیت جدا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعلان نبوت کیتا ہے اچھا پھر اعلان نبوت کیتا ہے تے او دا جڑا دین ہے جڑا تو دیکھیا نا کہ روشنی پھیل گئی پورے آسمان کا او دا دین بہت جلد
پوری دنیا تے پھیل جائے تے جڑیاں تو اپنے گھر وچ کرنا ویکھیاں نہیں نہ ہوندیاں تیرے واسطے بڑی خوشخبری ہے کہ تم سب تو پہلا او دے ہاتھ تے کلمہ پڑھے گا اور جڑیاں کرنا تو اپنی گود وچ ویکھیاں نہیں اے تو مراد ہے او دے تو بعد مسند خلافت تے بھی تو ہی بیٹھے گا اپنے پاویں کہندے رہن دوسرا سی تے تیسرا سی تے چوتھا سی بڑی تو جو ہے میرے یہ راہب نے بھی کہہ دیتا پہلا تو نہیں سمجھ آئی بات میری بات یہ غیر بھی کہہ دیتا ہے پہلے میں ایک جگہ تے نعرہ ماریا ہم مسلک ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں ان جادوں میں تو میں نے آندہ ہے تو نعرہ غلط مارے میں کیوں میں آکھیا ہم مسلک ہیں یہ نہیں آکھیا ہم مرتبہ کیونکہ مرتبے دے اعتبار میں اہل سنت و جماعت دے عقیدہ کہ اول البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو بعد میں پھر حضرت عثمان تیسرے پھر علی پاک چوتھے میں نے کہتا ہے تسا علی دا ذکر چوتھے نمبر تے کر کے علی دا مرتبہ کٹا دیتا ہے میں کہتے چوتھے نمبر تے علی دا ذکر کیتے ہیں علی دا مرتبہ کٹ گیا ہے 1,24,000 تو بعد حضور تشریف لے آئے ہیں کتنا مرتبہ کٹیا آندہ ہوتے نبیاں دے سردار میں کہے ولیاں دا سردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تکبیر تو معلوم رکھو حضرات توجہ میں آیت پڑھی سی قرآن پاک دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معہ جو ان کے ساتھی ہیں سب تو پہلا قسم رکھنا ہے محمد کا تفسیر المانی علامہ سید محمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال تحقیق فرمایا آپ فرماتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں توجہ یہ حمد وچوں نکلے محمد حمد وچوں نکلے اور یہ معنی کی ان تکون الصفات المحمودہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر ادا قابل تعریف ہو جملے کے مستقل جسا بیکھنا پھر میں بیکھنا تو آٹے چکتا عشق محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر ادا قابل تعریف ہو میں تو آٹے میں گل پوچھا لگا روڑے مارنا چنگا کام ہے کہ برا کام برا کام اوڑی اوڑی بولو کہ دیوار برا کام یعنی میں روڑے مارا تو برا زید بکر عمر مارا تو برے کراچی والے مارا تو برے لاہور والے مارا تو برے پشاور والے مارا تو برے مانا والے مارا تو برے سانگے والے مارا تو برے یعنی روڑے مارنا چنگا کام نہیں ایک برا کام پر میں اللہ دا قرآن پڑھنا میرے نبی روڑے مارے رب روڑے مارنے کی بھی تعریف فرمائی رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ ربا میں کہا مالک میں روڑے مارا تو برا زید بکر عمر مارا تو برے تیرا نبی مارے تے تعریف ہم کریں فرمایا یہ ہوئی دسنا چاہنا محمد کہتے ہی انہوں نے جدے نال کوئی برا کم منصوب نہ ہوئے اور محمد انہوں کہتے ہیں جدے نال کوئی برا کم منصوب نہ ہوئے میں جملہ دے لگا محمد انہوں کہتے ہیں جدے نال کوئی برا کم منصوب نہ ہوئے تے جیو دے نال کوئی برا کم منصوب نہیں ہو سکتا تے برا بندہ کہ میں منصوب ہو سکتا برا کام منصوب نہیں ہو سکتا تے برا بندہ کہ میں منصوب ہو سکتا ہے وہ جنہیں آقا دا کردار بے مثال ہے ان چاہی آقا دا ہر یار ہے
ہے توجہ تھوڑی اللہ میں ذکر لگا توجہ کرے ایمان نائم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ایمان کسے خوش ہے نہ ہی نہیں ایمان نہ ہے حضور بھی محبت دا لیکن ایک کرتے ہیں توجہ جیڑا بندہ محبت دا دعویٰ کرتا ہے نا وہ محبت دے اصول تے چلنا دے واسطے بڑا ضروری ہے تے محبت دا اصول کی ہے محبوب نال بھی پیار کر تے محبوب دے تعلق والی ہر شے نال پیار ہے توجہ اگر تو بندہ جو ہے نا اصول تے نہیں چلتا تو محبت ہے پورا اپنے اس دعوے جھوٹا ہے دعویٰ کائیں سچا ہے یہ اصول تے پیار کرے گا اصول بھی مننے میں مثال دینے لگا مجنون دا باپ مجنون بڑے لکھے لوگاں دے کسے سنا تے مجنون کی کرتا ہے لیلا کی گڑی بھی جو گزر کے آیا کتا پیروں تھلے چادر بچھائی باپ نے چانڈ ماری کتے تھلے چادرہ بچھانا ہے کہتا بابا ایک کتا اسا نہیں مجنون بڑھ کے بیٹھنا بڑی سمجھ عقل سان حاضر ہونی چاہیے باپ نے منہ تے چانڈ ماری کتے تھلے چادرہ بچھانا کہتا بابا ایک کتا ہے انہوں نے کہا ہو رہے بکر ہے جنہیں پیروں تھلے چادر بچھائی ایک کتا ہے مجنون کہتا بابا میں نہیں جانتا ہے کتا ہے میں نہیں جانتا ہے بکر ہے میں نہیں جانتا ہے شیر ہے میں نہیں جانتا ایک کون ہے میں دیکھنا جاننا آیا کنی کری چاہو مجنون مجازی عاشق مومن حقیقی عاشق مجازی عاشق چھوٹا ہوتا ہے حقیقی عاشق بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا عاشق نہیں بیٹھتا یہ اونا کون ہے وہ پاہمیں کتا ہی کیوں نہیں وہ دے پیرا تھلے چادر میں چھاندہ ہے وہ تکنا آیا کدی کری بچوں مومن بڑا عاشق ہو کے کدی ہو دے میں فتوے لاوے جیرا رسول اللہ دے موٹیاں دے سوار ہے کدی ہو دے میں فتوے لاوے جیرے موٹیاں دے رسول اللہ اللہ اکبر تو یہ کیسا ایمان ہو سکتا تو انہوں کو بندہ کہے لو جی میں اللہ مجنون سنا کے ٹور گیا اسی اللہ کے قرآن کو پوچھ لینے مولا تیرے نزدیک محبت کا اصول کی ہے اللہ فرماتا والتین والزیتون منو زیتون دے درخت دی قسم سبحان اللہ زیتون دے درخت دی قسم میں انہوں ہی پوچھ لینا میرے نبی نے ظلفان زیتون دا تیل لایا سی کہ درخت بولو لکا تیل قسمہ درخت دیا انہوں درست کہہ لو پودا کہہ لو بوٹا کہہ لو چھل اتری چھل کولو اچھ گئی پتہ نہیں کولو والا کون ہے پھر کولو چلے آ بچو تیل نکلے آ پھر تیل ڈبیاں چایا ڈبیاں بچو پیکٹا بچو مارکیٹا تو دکانہ تے وکدہ مکاندہ مدینے دی ایک دکان تے آیا میرے تے تیرے نبی نے کرم فرمایا ایک شیشی خرید کے جام کے قدرے تڑی تے سوٹ کے ظلفان اٹھائے رب تیل دی نہیں درخت دی قسم فرمائی اولاد قسم ہی فرمانی سی تیل دی فرما دیتا قسم ہی فرمانی سی دکاندار کی فرما دیتا قسمی فرمانی سی مارکیٹ کی فرما دیتا لگا تیل قسمہ درختیاں درخت میرے نبی کو آیا نہیں میرا نبی درخت کو گیا نہیں لگا تیل مولا بجا کی فرمائے ہوئی دسنا چاہنا جیڑی شہر نسبت میرے بابو نہ ہو گئے وہ تا تعلق ہمیں دور دے کیوں نہیں وہ بھی ادنا نہیں آنا بڑھ جاتا ہے مقام قسم کا درخت پہنچ گیا نسبت مصطفیٰ دے نارے اولائے کریم دی دور دی نسبت رکھنا ہے ابو بکر دے بھیڑے دی نسبت رکھنا ہے فرمایا چلے دور دی نسبت رکھنا ہے اونا دی ذات دی قسم تے جیڑا بھیڑے پہ گیا وہ دی ذات دی قسم نہیں فل آتے جاتے دبھات فل مورے جاتے قدمات فل موئی جاتے صبح اونا دی سواریاں دی قسم سواریاں دے سما دی قسم سما نار لکن والی مٹی دی قسم اونا کیوں فرمایا مٹی دی نسبت
صبح نال صبح کی نسبت سواری نال سواری کی نسبت صحابی نال صحابی کی نسبت رسول نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بلدہ جیون حنفی تفسیر حنفی کے اندر فرماتا ہے صداؤ قسم و بے مواقع نجوم اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا بے مواقع نجوم تو مراد کی ہے فرمایا نب فرماتا ہے جتھے جتھے انہاں نمازاں پڑھیاں انہاں سجدے کاماں دی قسم تے جتھے جتھے قبراں بڑھ گئیاں انہاں قبراں دی بھی قسم یہ قسمیں ان کی ہیں جن کے ساتھ حضور جن کی حضور کے ساتھ نسبت سبحان اللہ ان کی قسمیں تھوڑی توجہ ہے سبحان اللہ جس ہستی کا میں ذکر کرنا ہے جس بارے حضور فرمایا قیامت پر دن ابو بکر دا احسان رب اتارے نہیں رب اتارے گے وہ ابو بکر جدو راہب کو سن لیا تو سیدھے مکے آئے حضور دی بار گئے عرض کیتی آن کے تساں کلم تساں اعلان نبوت کیتا ہے آقا فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں حضرت ابو بکر کہنے میں اچھا بھی کوئی دلیل ہے آقا مسکرا کے فرمایا ابو بکر تیرے واسطے تورات والا ہاں بھی بڑی بڑی اور جڑا ملک شام دیکھ آئے ہیں حضرت ابو بکر جان کے نبی دائی ہو گئے جڑا غیر دیا خبران دے آج دا ملہ پاہمیں نہ لکھے نبی دا مانا پاہمیں یہی کہتے ہیں نبی لیکن نبی نبوتوں یا ناباؤں نہ مشتق ہے اگر نبوتوں نہ مشتق ہوئے تو مانا مقام کے لحاظ سے اور مکان کے لحاظ سے سب سے آلہ لیکن ناباؤں نہ مشتق ہوئے ایک مانا غیب کی خبریں لینے والے غیب کی خبریں دینے والے بادشاہ وہ ہے جو اللہ سے غیب کی خبریں دیتے ہیں امت کو غیب کی خبریں دیتے ہیں اس کا معنی ابو بکر نے سمجھا جنہوں کلمہ پڑھ لیا ہلکا بگوش اسلام ہو گئے کچھ دنوں تو بعد حضور دی بار میں چرس کی تھی حضور جے تسی آکھو کہ دین دی تبلیغ رکھو لوگ کھلا کر لیں گے لوگ کام کٹھیاں کر کے دسیے کہ ساڑھا دین کی ہے حضور نے فرمایا حالات ٹھیک نہیں حالات ٹھیک ہوں گے تو اجازت مل جائے گی غلام نے ناز کی فیضید نہیں آقا کے زندہ نہیں چل دیا غلام نے ناز کی تھا حضور نے ناز برداری فرمائی آقا فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر جب تم آنا تو چل پھر میں تیرے نال ہی چل حضرات توجہ کرو مکے دا چوک آ گیا آقا ایک پتھر تے کھڑے ہو گئے آقا فرمایا لوگوں میرا بچپن تواڈے وچ گزرے ہے لڑکپن تواڈے وچ گزرے ہے مدھیر پن تواڈے وچ گزرے ہے میری 40 سالہ زندگی کی کتاب تواڈے سامنے اگر کوئی صفحہ داغدار میرے سامنے کرو میں ایک زبان بولے انت من صادق یا محمد تسی امانتدار بھی ہو تسی سچے بھی ہو آقا فرمایا کہ پچھلی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیا آج بھی سچ پہ بولیا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ جب کلمے کے لفظ انہاں دی زبان تے آگے حضور دی زبان تے آگے انہاں پتھر پھڑ لے پتھر مار دے ابو بکر پاک نے کی کیتا ہے وہ دوڑ کے گئے نبی پاک نو اپنے جسم دے تھلے لکا لیا پتھر سجے آیا جسم سجے آ گیا پتھر کھبے آیا جسم کھبے آ گیا رب کعبہ دی قسم ہے وہ جنہیں زخم آئے ابو بکر دے جسم تے آئے آقا دے جسم تے ایک زخم لگ نہیں دیتا انہاں لوکائیں نہ ماریا اگر آپ دے خاندان والے اتھے نہ پہنچ دے آپ نو قتل کر کے چلے جاندے اٹھا کے کر لے گے 3 دن تک ہوش نہیں آئی زخم نے 3 دن تک نہیں ہوش کی تھی ماں مرم پٹی کر دی میرے پتر نو ہوش آ جائے 3 دنوں کے بعد جب حضرت ابو بکر نے آنکھ کھولی تو ماں سامنے بیٹھی تے ماں ہی ہوندی ہے نہیں تو ہمیں سمجھ آئی
ماں ہی ہوتی ہے، ماں کسی جانور دی ہوئے. تھوڑی توجہ ہی نہیں میرے وال میں کی کہہ رہا ماں ہی ہوتی. حضرت ابو بکر وال ویکھیا نا تے دوڑ کے پتر دے کول آن کے کہندی پترا روٹی لے کے آواں. آکھیا اماں روٹی نہیں کھانی، پہلاں دس میرے آقا دا کی حال ہے. ماں کہندی پترا جدے بلوں سوال کرنا جدے پیچھے دی مار پئیا اکھیا چپ کر جا. عشق دیاں رمضان تو نہیں جاندی میں جانواں. دسنا چاہنا اگر اس حالت بندہ بستر تے پیا ہوئے انہوں سٹاں لگیاں ہون تے محبوب دی ٹانگ ہوئے تے محبوب نہ آوے او دے تے کی بیتدی. کوئی انہوں پوچھ کے بیٹھے نا ایسا روگ لگا میری جندڑے نو نہ موت آئی نہ آرام آیا. ماہی وعدہ کر گیا ملنے دا، ماہی وعدہ کر گیا ملنے دا. نہ جے آ پایا نہ سلام. کہنی پترا کدے بلوں پوچھنا ہے. آکھیا ماں چپ کر جاؤ او عشق دیاں رمضاں میں جاننا. اور ماں مجبور ہو گئی. ابو بکر پاک کو لے کے حضور دی بارگاہ وچ پہنچیے. حضرات توجہ کرو محب دی مجبوری ہوندی ہے. محبوب کو پوچھے تیرا کی حال ہے. محبوب تے ناز والا تے نخرے والا ہوندا ہے. ابو بکر جب حضور دی بارگاہ وچ پہنچے آقا اٹھ کے کھلو گئے بازو پسار لے. آقا فرمایا ابو بکر تیرا کی حال ہے. عرض کی دی آقا جے تسی ٹھیک ہو مینوں کچھ نہیں ہویا. فرمایا میں تینوں آکھیا سی حالات ٹھیک نہیں جدوں حالات ٹھیک ہون گے تے پھر اعلان کران گے تے تو میرے نال ضد کیتی ہے تو میرے نال ناز کیتا ہے. عرض کیتی آقا ابو بکر دے دل دی اج بھی مرضی ہے سر میرا ہوے در تیرا ہو. خیر امت اخرجت للناس. تسی حالات تواڈی جنہیں توڑا کلمہ پڑھے والا کافر کو ڈریے. حضور میرے تے اج بھی جلدی بڑھ دی کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں جانا جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا رات وجہ کروا کھلے صلاة والسلام دے غلاموں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ صلاة والسلام غلامہ دے چنمہ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. آقا فرما غلاموں ایک ویلا ایسا یاد ہونا
میں ایک غلام دی لوڑ پینی ہے مینوں پانی دی لوڑ پینی ہے رات غلام اٹھ کے گھروں چلے گئے وقت گزرتا رہا او ویلا آ گیا جس ویلے دے بارے جو حضور نے کل فرمائی ہے حضرات رب کائنات نے فرمایا اے پیارے مکہ چھڑ دے ہجرت کر جا عرض کی دن مولا مکہ کیوں چھڑا اتھے تیرا پیارا گھر اتھے حتیم اتھے صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں نے اتھے آب زمزم میں اتھے میری ولادت گائے مولا مکہ کیوں چھڑا میں مکے نال بڑا پیارے آواز آئی پیارے مکہ چھڑ کے دل وچ خوش ہوگا او مکے نال تینوں پیارے جتھے تینوں میں کڈنا ہے او دے نال تیرے رب نوں بڑا پیار ادھی رات کے ادھی رات پیچھے حضور اپنے کاشانہ پاک تو نکلے ابو بکر دے دروازے تے آ گئے آقا نے آ کے کنڈی کھڑکائی رات مومن کی ہو گئے ادھی رات دا بیلائے ہوئے اے لوگو بندہ کمرے چھتائے ہوئے باروں دروازہ کھڑ کے پہلا تے کوئی بندہ دروازہ نہیں کھولتا اگر دروازے تک آ جائے پہلا پوچھے گا کون ہے وہ اپنا نام دسے گا پھر پہچان کرے گا کہ بندہ جانو ہے کہ نہیں اگر جانو ہے گا تو دروازہ کھلے گا اگر نہیں تو دروازہ نہیں کھلے گا آقا فرماتے ہیں میں دروازہ کھڑکایا رب کعبہ دی قسم میں اے لوگو دروازہ اسی میں کھل گیا سامنے ابو بکر کھلوتے ہوئے نے آقا فرمایا ابو بکر سنتا نہیں اچھ کی دیا کا یہ کوئی اجرات دی گل نہیں تو ساں فرمایا سی ایک ویلا آ جانا نو غلام دی لوڑ پینی ہے تے پانی دی لوڑ پینی ہے آقا یوتن تو لے کے آج تک میں نو امید نہیں آئی حضور میں سو کے نہیں دیکھے اور توجہ کرے عرض کی تھی حضور میں ایتھے بیٹھ کے نہ تے تواڈے کاشانہ پاک ول نظر لا ساری ساری رات انتظار چیزیں ہیں کہ حضور کدوں ہوں سبحان اللہ ایک سو جاندے سن تے میں ایتھے بیٹھا رہتا میری روح نے پرواز کی تھی کوٹ میں ٹھنڈ تاجدار آپ فرماندے نے چک چرخا گلی دے وچ رمایا تیرے ویکھن لئی چک چرخا گلی دے وچ رمایا تیرے ویکھن لئی وے لوکاں پانے سود کت دی وے لوکاں پانے سود کت دی دند تیریاں یاداں دی میں پاواں وے پایا تیرے ویکھن لئی جھک چرخا گلی دے وچ جاواں وے پایا تیرے ویکھن لئی چرخے دے ہر ہر گیڑے ماہی میں تینوں یاد کراں وے نمان نمان گیت چھڑ کے وے نمان نمان گیت چھڑ کے دند کت دے ہنارے کھاں وے نمان نمان گیت چھڑ کے نمان نمان گیت چھڑ کے دند کت دے ہنارے کھاں وے مایا تیرے ویکھن لئی
حضرات جو کرو میں عرض کرنا چاہنا ہے دوسرا شاعر بولیا ابو بکر پاک نے عرض کی آگا اے ساری رات ستے رہتے میں باہر بہ کے تھوڑے کا شان پاک ونمو کر کے انتظار کرتے ہیں یہ ہوئی کہندا رہا کھلی رکھی اسان او نینا والی باری او ڈیگ مینو مدنی دے کھلی رکھی اسان او نینا والی باری او ڈیگ مینو مدنی دی کدوں آوے گی آقا دی سواری کدوں آوے گی آقا دی سواری او ڈیگ مینو مدنی دی خبر موصول ہوئے گی تھوڑے دن پہنچا دیتی جو ہم جی خبر ہے وہ دس دیتی جڑی توجہ ہے نہیں تھوڑی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رب کائنات نے ہجرت کا حکم دیتا ہے چل چلیے ابو بکر پاک نو نال لے کے آقا اس غار وال چلے میں جدوں دکارے سور دے قریب پہنچے آج جڑے جو عمرے تے جاندے نے جدوں غار سور دے قریب جاندے نے اینج کر کے نظر مارو تے نظر چلے آئے حالانکہ ہم رستے نہیں بڑھ گئے تے جوان جان ہٹا کٹا بندہ تقریباً 3.5-4 گھنٹے لگتے ہیں اکثر جاندے ہیں تے رستے میں 2 باری پانی بھی پینا پڑے تے جے گرمی ہوئے تے حال برا ہوئے سوچو تے رستے بن گئے تے 3.5-4 گھنٹے بندہ کلا آپ پیدل اپنا آپ لے کے اٹھ جائے سوچو حضرت ابو بکر بوڑھیاں تے گھوم چکے سبحان اللہ ادو رستے بھی کوئی نہیں سی سبحان اللہ ادو رستے بھی کوئی نہیں سی میں ایک دن سوچنے لگتا ہے میں ممبر سے بیٹھا یقین کرو میرے دل سے گل آتی ہے کیا میرے مالک ہوں تے رستے بن گئے میں 2 دفعہ میری حالگی کا شک ہوا میں نہیں اتنے جا سکتا تھلے ہی لوگ جا حوصلے نہیں کیا ہوتے جانا کے بعد میرا مالکا ادو کندھیاں تے اٹھایا ہوئے گا ابو بکر پاک نے رستہ بھی کوئی نہیں ہونا سبحان اللہ کس طرح وجہ ہے پاڑی نے سبحان اللہ کیا مالکا میرے فوراً ذہن وہ واقعہ آ گیا جڑے بزرگ سناندے ہوندے سن تے ایک بندے نے نا 100 قتل کیتا جو نیکاں دی بستی ول ٹریا بریاں دی بستی چ نکل کے نیکاں دی بستی ول ٹریا بہت واقعہ ہو گیا نکلیا ہی بریاں دی بستی تے بہت واقعہ ہو فرشتے آ گئے جنت دی طرف کھچن لگ پے ادھر جانا وقت نہیں تے اللہ دی بارگاہ وچ فیصلہ کرا مالک تو دس کی کری فرمایا فاصلہ نہ ہوا ہن بظاہر بریاں دی بستی دے نیڑے سی نیکاں دی بستی تو دور سی جب فاصلہ ناپڑ لگے اللہ نے پتا سی نیت نہیں ہونا بل چلے سبحان اللہ تو ساوری ہوئی سبحان اللہ یا کری سبحان اللہ نیت لے کے چلیا سی نیکاں والی اللہ حکم دیتا نیکاں دی بستی نوں سکڑ جا سبحان اللہ بریاں دی بستی نوں حکم دیتا پھیل جا جدوں فاصلہ ناپیا تے نیکاں دی بستی دے نزدیک سی کیا مالکہ تیری قدرت ہے نا جدوں حضور نو چکیا ہونا تے تو بھی آکھیا ہونا سکڑ جا سبحان اللہ
فطرت ہے کون فیکون کچھ ہو سکتا بہرحال انہیں ہی سفر حضور نے کیتا ہے انہیں ہی سفر حضرت ابوبکر پاک جب وہ غار پہاڑی قریب آ گئی پہاڑ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور اج میرا دل کرتا ہے کہ میں اج اپنے کندھیاں تے تانوں سوار کرا کے تے غار تک لے کے جاواں سبحان اللہ حضور نے انکار نہیں کیا میں نے بندہ کہتا شاہ جی دیکھو نا اتنے تساں ڈڈی ماری میں کہ کی حضرت علی نے تے حضور نے کہا تو نبوت دا بھار نہیں چک سکدا تے حضرت ابو بکر دے موڈیاں تے بیٹھ گئے نا کہ اوتھے معاملہ ہور سی ایتھے معاملہ ہو رہے ایتھے حضور ابو بکر دے کندھیاں تے بیٹھ کے لوکاں نوں دسیا اج نے نبوت دا چکیا کل خلافت دا بھی ایتھے موڈیاں تے آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ چک لیا تر پہ دل خیال ہے جنہیں رحمت آج رحمت اللہ العالمین تو کندھیاں تے اٹھایا کدی ہوتا ہے قدم چومتے نے کدی آیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں ابو بکر کی کرنا ہے حضور معراج پہ کرنا سبحان اللہ حضور فرمایا یہ کیسی معراج ہے میرے قدموں کو بوسے دے رہے ہو اور یہ کہہ رہے کہ معراج کر رہا ہوں عرض کی حضور آپ کی معراج ہے کہ آپ نہ جانے کہاں تک پہنچا تیری معراج ہے کہ نہ جانے کہاں تک پہنچا میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا یہ میری معراج اون لے کے گئے توجہ کرے غار آ گئی عرض کی تھی حضور جے اجازت دے ہوتے آج میں میزبان پڑھا تو تسی مہمان پڑھو تو فرمایا ٹھیک ہے آپ اندر داخل ہو اندر جا کے غار صاف کیتا علماء لکھتے ہیں کہ اس غار کے اندر اس عاشق رسول صاحب دے 100 سال سن جنہا حضرت یوسف علیہ السلام دے دور تک چلے اس غار چاہیا سی حضور دی دید واسطے عاشق بڑا سی انہیں ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 15 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 100 سراغ کٹیا کو کڈا بھی نال آ جائے گا سارے تو بند نہیں نہ کرے گا پر انہوں نہیں سی پتا نال ہونے والا صدیق آپ نے اپنی دستار پھاڑ کے 99 سوراخ بند کر دیتے 100ویں سوراخ کے رکھ دیتی اڈی حضور نے عرض کی تھی حضور اندر تشریف لے آؤ آقا دا درائے رحمت جوش چایا اللہ کرے یہ 3 جملے میں لگا بولن ایک قیامت تک تیرے جنی دیر تک تو زندہ تیرے ذہن چنا نکلن حضور دا درائے رحمت جوش چایا جب حضرت ابو بکر نے عرض کی تھی حضور اندر تشریف لے آؤ آقا نے خوش ہو کے فرمایا ابو بکر تم آج ساڑھے واسطے غار صاف کیتی ہے اسی تیرے واسطے مزار صاف کرا اور تم آج ساڑھے واسطے غار صاف کیتی ہے اسی تیرے واسطے مزار صاف کراواں گے آج تو سانو غار دے چاؤں کی دعوت دیتی ہے اسی تینوں مزار چاؤں کی دعوت دیا اور اگلے جملے سنو اور تم ساڑھے دشمنانوں غار دے آن تو روکے گا اسی تیرے دشمنانوں مزار دے آن تو روکے گا آج بھی ان کا منکر ہے وہ وہاں جاتا ہے تو جنت البقیع دے کوئی چلوائے گا اتھے نہیں جاتا میں نے ایک بندہ کہتا شاہ جی میں کوئی اتھے تو نہیں جاتے اتھے روئی جاتے عشق والے جو ہیں وہ روزے پہ بلائے جاتے بے عشق جو ہے وہ دور ہٹائے جاتے دل چ محبت ہے انہیں اتھے آنا ہے ہر بندے نے قسمت دیکھے گل نہیں اللہ اکبر حضرات توجہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے آپ یہ رات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ عبادت والی رات نہیں زیارت والی رات سبحان اللہ زیارت والی رات زیارت والی حضور نے زنو ابو بکر تے اپنا سر رکھا درام فرما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نظرہ حضور دے چہرے تھے علامہ اقبال سنانے ادائے دی سراپا نیاز تھی ارے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ادا عظم سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ارے نماز تو صرف تیری دید کا بہانا تیری دید ایسی نماز ہے
نہ سجود ہے نہ قیام ہے. یہ ان کی نماز ہے. بابا جی کوٹ میں ٹھنڈے تاجدار میں سے پوچھے حضور لوکی آتے نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو کہتی تو اڈا ہے بارے چن خیال ہے تو میں نے دیا ماں کو کی پوچھ دے بلا کہہ کوش نمازاں دے بلا کہہ کوش نمازاں دے اساں کٹھنے ہاں یار دے نازاں دے. نمازوں کی خوشی سے حضور کے چہرے کی طرف جب دین والا آ جائے وہاں دین کہاں رہتا ہیں؟ کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. ایسی دین ہے. حضرات اور توجہ کرو جب حضور تشریف لے کے آ گئے وہ عاشق رسول صاحب نے تحریک کرنی شروع کر دیتی ہے. کوشش کرتا ہے کدی اور سراغ دے اور سراغ دے اور سراغ دے آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں پر مالی پاگ نہیں بیکھن دیندا تے آیاں جدوں بہاراں اس باغ دی کر کر راکھی تے ساری عمر گزاری جدوں پھڑ پکڑ تے آیا آتے لے گئے اور پپاری افراد لے آیا جدوں راہ نہیں نہ ملی اس سراغ پہ جتھے ابو بکر پاک گڈی رکھی ہے ایک ڈنگ ماریا دوجا ماریا تیجا ماریا اڈی نو جنبش نہیں دتی کہ حضور دے راہ وچ خلل نہ آئے. سبحان اللہ ہے تو جو سبحان اللہ سب ڈنگ مار رہے ہیں پر اڈی نو نہیں ہلایا ہیں اڈی نو نہیں ہلایا اڈی اتھے جی چونکہ ہن زہر سی جدو جسم سرائے کیتا تے اکھاں چ آنسو بن کے حضور دے جدوں رخسار مبارک تے قطرے ڈگے نا حضور اکھاں کھول کے فرمایا ابو بکر خیر عرض کیتی حضور سب نے ڈنگ ماریا. آقا نے فرمایا اے نہ کہہ سب نے ڈنگ ماریا. حضور کی آقا فرمایا نے تے لوکاں نوں سبق دیتا ہے جنہیں محبوب دی زیارت کرنی ہوئے پہلا صدیق دا بوا کھڑکانا پے. حضور نے لعاب دہن لایا زہر کا اثر ظاہر ہو گیا. جو کہتے ہیں نا حضور کے پاس کیا اختیار ہے حضرت ابو بکر پاک نے اختیار دسیا توجہ اویلیبل. سبحان اللہ علامہ محدث ابن جوزی اور دیگر ساڈے اسلاف نے اس گل نقل کیتا ہے کہ حضرت ابو بکر پاک فرماندے نے کہ جیڑی زندگی مینوں رب عطا کیتی سی او غار وچ سپ دے ڈنگ مارن نال مک گئی. رب کعبہ دی قسم ہے اوے غار تو بعد والی زندگی مینوں میرے آقا نے عطا فرمایا. لب نہ لگاتے تو زہر کا سنا نہ جاتا وہاں موت واقع ہو جاتی. لیکن حضور دا ہی کرم ہے. میں کہتے ہیں میں پیاس لگ گئی میری بار کے چلتی تھی پیاس لگی آخر میں جا کے پیا ہوں غار کنی کہتے میں حیران ہو گیا. لیکن میں لمر فوق اللہ میں نے فرمایا سی جا پیا. میں اٹھ کے جو اگے گیا نا تو نہر پہ لگے پانی ہولی ہولی آکو ہولی ہولی باندھنے نہر لگے پئی تے میں اودا کوٹ بھریا مینوں پیدا کرن والے دی قسم ہے دودھ نالوں پانی چٹا تے شہد نالوں میٹھا تے امبر نالوں زیادہ خوشبودار. میں عرض کیتی حضور ہے کہ فرمایا رب نوں تیرے نال بڑا پیار ہے. جدوں تینوں پیاس لگی تے رب فرمایا او خوشیو ابو بکر نوں پیاس لگی ہے جنت دی اقلام دا مبارک اے زمانہ موترف صدیق تیری شان کا. اے زمانہ
موترف صدیق تیری شان کا صدق کا ایمان کا ایقان کا اسلام کا صدق کا ایمان کا ایقان کا اسلام کا یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے شاہ جی حضرت ابو بکر نے بڑی حضور نے محبت کی کہ تسی بڑے چرچے کر دیتے صلہ کی لبا ہے کہ پیدا کرنے والی دی قسم جڑا صلہ ابو بکر نے لبا کس نے لبا سبحان اللہ کتاب میں تذیل العلم والحکم لکھن والے سید اکبر علی شاہ گیلانی حضور دی بارگاہ حضور دے صحابہ بیٹھا تے نبینا غلام انا غلام حضور دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا اور حضور اگر اجازت ہوئے ابو بکر دی داڑھی نو ہاتھ لا لا اور میں تواڈے کول پوچھا لگا داڑھی کیدی ہے سبحان اللہ داڑھی کیدی ہے پوچھا کہ دیکھو حضور کو چاہیے تے سی جی داڑھی تے کو پوچھے پر انہوں پتہ سی جو ادھروں ہاں ہو گئی تے ادھروں نہ نہیں ہو سکتا آقا فرمایا جا غلامہ تینوں اجازت دے اپنے آپ کو گسیڑ دیاں ابو بکر پاک دے کول لا گئے انج کر کے جا کے داڑھی پھڑ لئی آکھیا مولا نبی تیرا یار ہے ابو بکر نبی دا یار ہے مولا تینوں یار دے یار دی داڑھی دا واسطہ ہی اکھاں دے دے نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار مولا تینوں یار دے یار دی داڑھی دا واسطہ ہی اکھاں دے دے اجے ہاتھ تھلے نہیں آئے اکھاں دا نور مل گیا ہاتھ چھڑ گئے نبی پاک کے قدمی لگے عرض کی آقا اکھاں دے مل گیا نور مل گیا آقا فرمایا ابو بکر دی داڑھی دا وسیلہ پا کے اکھاں تے لے لے آئی پر میرے یار دی داڑھی دا بڑا تھوڑا مل پایا عرض کی تھی آقا کس طرح فرمایا جو میں دعا کی دیا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینوں یار دے یار دی داڑھی دا واسطی مولا اکھاں دے دے کدی دعا کردہ مولا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینوں یار دے یار دی داڑھی دا واسطی قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا ہی نہ ہوئے رب کائنات نے میرے صدیق دی داڑھی دی لاج رکھ لے اللہ کدی یہ واسطہ نہ ٹوٹاودا یہ تو کدی یہ بھی کہہ لیتا ابو بکر دی داڑھی کا صدقہ کوئی نہ پیدا ہی نہ چارے یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی چارہ ورگا نہ جس دھرتی پیدا کیتا انام ہم خارا ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی نہ جان نثارا ورگا آزم شان صدقی کی پچھڑ ایک یار ہزاراں ورگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی والا وقار میں جنہوں نے پیار کی ایک دلیل آخر تے عرض کر کے تو میں اپنی گل میں مائنڈ اپ کرنا توجہ کرے ہیں تفسیر حسن عسکری سبحان اللہ حسن عسکری اپنی تفسیر حسن عسکری آپ رقم کر دیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مثال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 4 پائی چھوڑ کھلو کے حضرت علی پاک نے جنہیں جملے بولے ہیں جملے سنو
ان اللہ امرک یا ابا بکر انت کنت اول المسلمین واخلصهم ایمانا. جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ دے حکم نہ ہوا ہے، پر میں علی اعلان کر رہا ہوں تو سب تو پہلا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی تسی ہوئے ہو واخلصهم ایمانا، تے تواڈے ورگا مخلص ایمان اور کوئی لے کے بھی نہیں آیا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کے ورڈ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت سنو. آپ فرمانے میں علی جیڑے ہتھاں نال تساں حضور نو غسل دیتا سی نا، انہاں ہتھاں نال صدیق نو غسل دیتا. ابو بکر جانتے سن اے ہاتھ کنے پاک نے جنہاں نبیاں دے سردار کو غسل دیتا. انہاں ہتھاں نال ہی مینوں غسل دینا تے پھر میری میت اٹھا کے حضور کے روضہ پاک کے سامنے جا کے رکھا تے میرا سلام عرض کرنا ہے، پھر کہنا ہے کہ حضور غلام اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت ملے تے فابہا ورنہ جنت البقیع دفن کرنا ہے. حضرت علی پاک نے انجے کیتا غسل دین تو بعد جنازہ پڑھا کے میت چک لی تے حضور دے روضہ پاک کے سامنے جا کے رکھا تے جا کے سلام کر کے عرض کی تھی حضور غلام اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تے روضے پاک کا دروازہ آپ میں کھل گیا کہ آواز آئی او سر الحبیبہ الہ الحبیب وہ چھتی کرو یار کو یار بار بیان دیتا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر عمر کا سن کر تو بگڑتا ہے وہ بہنے مسلائے ہوئے ان کی شان ان کا مقام ساری زندگی بیان کرتے رہے. ہم نے ختم ہو جانا ہے، ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی، ان کا مقام ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے. انہاں پاکاں دی سنت نماز پڑھنا جڑا بندہ 5 بجے پڑھے انہیں راضی کیتا ہے، جنہاں نے نہیں پڑھی انہیں راضی نہیں کیتا. ساڈے وچوں کوئی بندہ نہیں چاہتا ساڈے آقا ناراض ہو. انشاءاللہ اسی 5 ہی پڑھا گے انشاءاللہ. ماپیاں کا احترام کرنا جڑا والدین کا بے ادب ہے وہ کبھی جنت وچ نہیں جا سکتا. میں سانگلا ہل تو آیا، سید زادہ بھی ہوں، مسافر بھی ہوں. میں تمہیں نہیں جانتا، میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں. سچی دسیا جے میرے مرتبے وچ کمی آ گئی؟ بولو میرا قد چھوٹا ہو گیا جی میں تمہیں نہ جانتے آیا تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں. میرا قد چھوٹا نہیں رہا کہ گھر جا کے اگر ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تواڈے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جائے. تعالیٰ سب عمل عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. تمام ساتھی کھڑے ہو جائیں درود و سلام کے لیے.